آج 9 محرم الحرام ہفتے کے دن کا بڑا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کے مقدر بدل جائیں گے۔ یہ ایک تسبیح کر لو، یہ ایک وظیفہ کر لو، یہ ایک عمل کر لو، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، نصیب بدل جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ورنہ پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ سال بعد یہ موقع ملتا ہے، سال بعد یہ موقع آتا ہے، پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، 1 سال بعد یہ موقع آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو معزز سامعین کرام، جو چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات دور ہو جائیں، جو چاہتا ہے اس کی تکالیفیں ختم ہو جائیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام غیبی مدد سے ہو جائیں، تو وہ یہ عمل کر لے۔ یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، اللہ کریم کے پیارے نام کا عمل ہے، اور اس کے ساتھ آیت کا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے آج تک جس نے بھی کیا، اولاد نافرمان ہے تو اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، اگر رشتے نہیں آتے تو رشتے آنے لگ جاتے ہیں، جاب نہیں مل رہی تو جاب ملنے لگ جاتی ہے، اور ساری صورتحال اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کاروبار بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر طرح کی مالی پریشانی، رزق کی پریشانی، عزت کی پریشانی، ٹینشن، سب چیزیں، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولنے کی چابی ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ اپنے مقدر کے بند تالوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ آئیے جلدی کیجئے، اپنے مقدر کے بند تالوں کو اس کے ذریعے کھولیے، اور اپنے نصیب کے بند تالوں کو اس کے ذریعے کھولیے، اور پرسکون زندگی گزاریے۔ جتنا ہو سکے اس کو آگے شیئر کریں۔ جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، صرف درود پاک کا ورد کریں تو۔ کیونکہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام، اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے. 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ اس حرف کو آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے. کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم اس کو پڑھ لینا ہے. اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا ببرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں. کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان. 1001 بار پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان علادہ 1001 بار پڑھنے ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدقت یا رب العالمین. یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا. تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا. یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں. 5، 7 اور 3 دن جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں اولاد کو ذہن میں رکھیے، آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں رشتے کو ذہن میں رکھیے، جادو جنات تعویذات نظر بد بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں تو ان چیزوں کو، یا دشمن کی جو ہے تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.